أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وقال علي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق للنفس وحسن الخلق للبدن. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن خلق جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اس اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، انک لعلی، اے میرے حبیب تو سب سے بڑے اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو، خلق عظیم کے درجے پر فائز ہو، کیونکہ یہ اخلاق انسان کے لیے بہت ہی عظیم شے ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا، حسن خلق جان کی زینت ہے اور حسن نیک خلق جان انسان کی زینت ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا قرآن کریم نے اسی باطنی صورت کو زیبا اور خوبصورت بنانے والوں کے لیے کامیابی قرار دی ہے، اور اسی باطنی صورت کو زیبا اور خوبصورت بنانے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی لیے علم اخلاق کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ روح انسان کی اصلاح اور درستی کا ضامن علم اخلاق۔ اگر علم اخلاق نہ ہو تو روح انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص میں بھی یہ چار خصوصیات موجود ہوں اس کا ایمان کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ راضی ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ سب سے پہلے جو لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہو، یعنی وعدہ وفا ہو۔ دوسری خصوصیت، جب لوگوں کے ساتھ کوئی بات کرے تو وہ سچ بولتا ہو۔ تیسری خصوصیت، اللہ اور رسول کے بندوں کے سامنے برائیاں انجام دینے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ یہ خوش اخلاقی سے پیش آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کا سبب قرار دیتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خود اخلاق حسنہ جو ہے وہ کتنا عظیم شے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں عرض کی، میرے باپ اور ماں آپ پر فدا ہوں، اے میرے سرکار، جس عورت کے دو شوہر یہ کے بعد دیگر مر چکے ہیں، قیامت کے دن وہ کون سے شوہر کو انتخاب کرے گی؟ فرمایا، اے ام سلمہ، ان دونوں میں سے جو زیادہ خوش اخلاق تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ اے ام سلمہ، خوش اخلاقی نے دنیا اور آخرت دونوں کی خوبیوں سمیٹ لی۔ بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامت حسن خلقہ۔ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں جو ثواب پہ ہوں گے، سب سے پہلی چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کا حسن خلق ہے۔ جس کا حسن خلق کا پلڑا بڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، وہی فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ بس خوش اخلاق ہی خوش قسمت ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، بہترین اولاد وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مہربان ہے، اور میں سب سے زیادہ تم میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربان تر ہوں۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن اعمال کا محاسبہ کے وقت ترازو کے پلڑے میں اخلاق سے بہتر کوئی شے ڈالی نہیں جا سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم جنت کے امیدوار بھی نہ ہوں، جہنم کے عذاب سے بھی خائف نہ ہوں، تب بھی ہمیں مکارم اخلاق کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ مکارم اخلاق ہی ہمارے لیے کامیابی کے راستے دکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اس کے عیال کو زیادہ دوست رکھتا ہے اور اس کی خدمت کرے، ساتھ ہی اپنے گھر والوں سے ملتے وقت مسکراتے ہوئے، یعنی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے۔ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سخت غصہ دکھانے کو اپنی جوان مردی سمجھتا ہے تو وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہے۔ گھر کوئی جیل خانہ تو نہیں کہ جہاں گھر کے افراد کو ڈرائے، دھمکائے اور اپنا غصہ اتارے، بلکہ گھر صلح و صفا، عشق و وفا، فداکاری کا گھر ہے، جو انسان کے جسم و روح کو سکون پہنچانے اور اس کی پرورش کی جگہ ہے۔
تنبیہ الغافلین میں انس بن مالک نے روایت نقل کی ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور اس کی اولاد اور اہل عیال کو دوست رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ محبوب شے اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ مومن کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے دیکھے، اور جب گھر کے افراد ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب مومن اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اسے ایک ایک لقمہ کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے اور اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اور اس سے کیا چاہیے انسان کے لیے؟ بس یہ خوش خلقی کا، خوش اخلاقی کا نتیجہ ہے جو اس انسان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی لیے سعد بن معاذ کا قصہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی تکان دہندہ اور بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ سعد بن معاذ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص صحابی تھا، جس نے جنگ بدر کے موقع پر سارے مومنین انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے رسول خدا سے اظہار وفاداری کا کلمات یوں بیان کیے تھے: اے رسول خدا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، آپ نے جو حکم فرمایا اس پر ہم نے تن من دن عمل کیا ہے اور کریں گے۔ اور دریائے احمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر آپ حکم دیں تو اس دریا میں ہم کود جائیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے ساری کوشش یہ ہے کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے لیے سکون اور چین کا باعث بن جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول خدا کے حکم سے اسے غسل، کفن اور تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوا، اور خود بھی ان کی تشییع جنازہ میں ننگے سر اور ننگے پیر بغیر عبا کے شریک ہوئے، کبھی دائیں طرف کندھا دیتے تو کبھی بائیں طرف، اور اپنے ہی دست مبارک سے اسے قبر میں اتارا اور قبر کو محکم طور پر تیار کیا اور برابر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کچھ دنوں کے بعد سعد کا بدن سڑ جائے گا، لیکن بندہ جو کام بھی کرے اسے محکم اور مضبوط کرے۔ اس وقت سعد کی ماں نے آواز دی اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اکرم نے سختی سے فرمایا اے سعد کی ماں خاموش رہو اور خدا پر اتنی جرأت نہ کر، ابھی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبرستان سے واپس آتے وقت اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ آج سعد کے جنازے میں بالکل انوکھا کام آپ نے کیا، جیسا کبھی کسی کے جنازے کے ساتھ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا میں ننگے سر اور ننگے پیر اس لیے تھا کہ ملائکہ بھی سر اور پاؤں پہ رکھنا ان کے جنازے میں شریک تھے، جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ شریک تھے، تو میں نے بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے جوتے اتار دی اور اپنے ردا اتار دی۔ اصحاب نے کہا آپ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف آپ کندھا دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، جس طرف وہ جاتے تھے اسی طرف میں بھی جاتا تھا۔ اصحاب نے کہا آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور میت کو قبر میں آپ نے اتارا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اپنے خاندان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد اخلاقی فشار قبر کا باعث ہے۔ سعد بن معاذ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، جس کے بارے میں یعنی جس کے لیے رسول خدا اپنے دست مبارک سے غسل دے، اپنے دست مبارک سے اسے کفن پہنائے اور اپنی ابا اس کے لیے کفن میں دے اور اسے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارے، تو وہ شخص فشار قبر میں مبتلا۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، مارنے والی بات نہیں، بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ تو یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے اور یہ سبق ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے اخلاق کو درست نہ کر بیٹھے، اپنے اولادوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، یا پڑوسیوں کے ساتھ، جو اپنے عزیز اقربا کے ساتھ اور اپنے ماتحت افراد کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ سعد بن معاذ کو اتنا شرف کیسے ملا تھا؟ تو فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جبرائیل نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ اور ہر حالت میں خواہ وہ اٹھا ہو یا بیٹھا ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، آ رہا ہو یا جا رہا ہو، سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بس عزیزو، انسان کو بد اخلاقی جہنم کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ خوش اخلاقی اسے جنت تک لے جاتی ہے۔ ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جہنم، انسان بدخلقی کی وجہ سے جہنم کی آخری تہ تک پہنچ جائے گا۔ بس ہمیں اپنے اندر خوش اخلاقی والی صفات کو پیدا کرنے اور بد اخلاقی اگر پائے جاتے ہوں تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی۔
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے نوازا ہے، اور تم بھی آزما لو کہ یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو کہ اور یہ اپنے اندر موجود ہے یا نہیں، اس کا تم امتحان لو، اور اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو اور جان لو یہ تم پر خدا کا فضل و کرم ہے۔ لیکن اگر تم میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرو اور اس ذات کی طرف رغبت پیدا کرو کہ یہ صفات تم میں آ جائے۔ پھر امام علیہ السلام نے 10 چیزوں کو بیان فرمایا: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور مروت یعنی مردانگی، کہ ان خصوصیات کے کو اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ خصوصیات اگر کسی میں پائی جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن بہت اعلیٰ مقام سے عطا ہوگا۔ لیکن بد اخلاقی کے نقصانات آپ دیکھیں کہ بد اخلاق اللہ اور اس کے بندوں سے دور ہے، افسردہ اور لوگوں کے سامنے متنفر ہے، اس کے نیک اعمال اور حسنات قبول نہیں ہوتے، اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا، بد اخلاق سے اس کے گھر والے بھی بیزار ہوں گے، بد اخلاق انسان کے لیے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ بس بد اخلاقی کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے عزیزو؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بد اخلاقی کے نقصانات کی طرف انسان متوجہ ہو اور یہ یقین پیدا کر لے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ لہٰذا بد اخلاق لوگوں سے دوری اور خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کر کے ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ابدی بدبختی سے آپ اور ہم نجات پا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔